ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام، درجہ، شان بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے۔ سارے انبیاء کی امتوں میں سے سب سے افضل ترین انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درجہ، شان اور مقام ہے۔ اسی مناسبت سے صحابہ کرام میں سے انشاءاللہ کوئی صحابہ کی ترتیب کے حساب سے ہم عظمت اور شان احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ صحیح البخاری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند احادیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو راستے میں ایک غار میں چھپے تھے، جو ہم سب جانتے ہیں غار ثور ہے۔ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا وَأَنَا فِي الْغَارِ، اور اس وقت میں غار میں موجود تھا۔ قریش آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے پیچھے تھے اور انعام بھی رکھا ہوا تھا، لوگ دھڑم دھڑم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دھانے اور کنارے پر آ گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا، یعنی اپنے ہی قدموں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ضرور ہمیں دیکھ لیں گے۔ یعنی اتنے قریب تھے کہ اگر وہ تھوڑا سا غار کے دھانے کی طرف دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نظر آ سکتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ما ظنک، آپ کا کیا خیال ہے؟ یا ابا بکر، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باثنین، ان دو کے بارے میں، اللہ ثالثہما، جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم دو اور ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ جب اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہ روایت صحیح البخاری کے اندر کتاب فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے باب مناقب المہاجرین و فضلہم کے اندر یہ موجود ہے 62 نمبر پر۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے تو پھر فرمایا کہ اپنے ایک نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو چاہے اسے اپنے لیے پسند کر لے، یا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے آخرت میں اس کو پسند کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ پسند کر لے یا آخرت کی نعمتوں میں سے پسند کر لے، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والی چیز کو پسند کیا ہے کہ اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب اور بدلہ اور جنت اور نعمتیں
اس نے اس کو پسند کر لیا۔ یہ بیان کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور آپ رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ان بزرگوں کو دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے ایک نیک بندے کو یہ اختیار دیا ہے اور یہ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ حکم تو، یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا ہے کہ ان دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کان ابو بکر ہوا اعلمنا بہ، ہم میں سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بندے کی مثال اور بات بیان کی ہے، یہ اپنی ہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہیں یا پھر آخرت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے سب سے زیادہ خدمت کرنے والے اور ساتھ دینے والے مجھ پر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے سب سے زیادہ خدمت کرنے والے اور سب سے زیادہ ساتھ دینے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا جانی دوست بنانا ہوتا یا بنا سکتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا، جانی دوست بنانا ہوتا، تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ البتہ اسلامی رشتہ ان کے ساتھ کافی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد میں کوئی دروازہ اب کھلا ہوا باقی نہ رکھا جائے، سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف کھلنے والے دروازے کے باقی سب دروازوں کو بند کر دو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جو کھلنے والا دروازہ ہے اس کو بند نہیں کرنا۔ اللہ اکبر! یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اپنے مال کے ساتھ اور اپنی افرادی قوت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی مدد کی اور آپ کو سپورٹ کیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثہ علی جیش ذات السلاسل، فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی طرف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور ان کو اس کا چیف بنایا، اور یہ سپہ سالار تھے۔ اور فرماتے ہیں ظاہری بات ہے جب سپہ سالاری کا ایک عہدہ ملا اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور دوسرے یہ ان کے متحد سمجھیں یا ان کا عہدہ ان سے اوپر، یہ تو اللہ کی شان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز ہے، جب چاہے جیسے چاہیں۔ تو فرماتے ہیں فاتحی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا ای الناس احب الیک، شاید اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ آج مجھے سپہ سالاری کا عہدہ ملا ہے تو عظمت اور شان بڑھ گئی ہوگی۔ تو آئے اور کہا ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، ہماری روحانی ماں ہے۔ تو فرماتے فقلت، میں نے کہا من الرجال، لوگوں میں سے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلت تو میں نے کہا ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر بن الخطاب، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے پھر اس کے بعد میں نے اور لوگوں کے بارے میں کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کا بھی ذکر کیا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کے گھرانے کے ساتھ کس طرح محبت تھی، ان کی محبت کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، یہ حدیث کتاب فضائل صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، آپ سے اس نے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا پھر آئیے، دوبارہ آ جانا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں آؤں، ارائیت ان جیتو ولم اجدو کا، اگر میں آؤں اور میں تجھے نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ کانہا تقول الموت، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف تھا کہ میں ہوں اور آپ نہ ہوں، آپ کو نہ پاؤں، آپ اللہ کے پاس جا چکے ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پا سکو تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جانا۔ اللہ اکبر، یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح حضرت، یہ بھی کتاب فضائل صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اپنی گائے ہانکے لے کے جا رہا تھا اور وہ اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ گاؤں کا ریوڑ تھا، گائے اور ہانکے لے کے جا رہا تھا چرانے کے لیے، چارے وارے کے لیے، پانی چھانے کے لیے، تو اس کے گائے کے اوپر سوار ہو گیا اور پھر اسے مارا چلانے کے لیے۔ اس گائے نے اللہ کی قدرت سے یہ کہا کہ ہم جانور سواری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہماری پیدائش تو کھیتی باڑی کے لیے ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے بھی بات کرتی ہے، تعجب کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ گائے نے بات کی ہے، اور اس پر جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، حالانکہ صحابی فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دونوں وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کی عدم موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات کی تصدیق کے لیے اور اپنے ساتھ ان کو اس بات پہ شامل کیا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں، عمر بھی ایمان لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسی طرح آپ نے ایک اور شخص کا ذکر کیا کہ وہ بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر جانے لگا۔ ریوڑ والا جو چرواہا تھا وہ اس کے پیچھے دوڑا اور اس نے بکری بھیڑیے سے چھڑا لی۔ اس پر بھیڑیے نے اللہ کی قدرت سے یہ بات کہی کہ آج تو تم نے مجھے اس سے چھڑا لیا ہے، لیکن درندوں والے دن یعنی قرب قیامت اس سے کون بچائے گا؟ یعنی ایک وقت آئے گا تو پھر کوئی نہیں بچائے گا، اور کہا جس دن میرے سوا اور کوئی اس کا چرواہا نہ ہوگا اس دن کون بچائے گا؟ جب میں ہی ہوں گا تو جیسے مرضی کھاؤں۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور انا و ابو بکر و عمر وما ہما ثم، فرمایا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں
اور میرے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں وما ہما وہاں دونوں موجود نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ اور گھر کے افرادی قوت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کا عزم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس محبت کا جواب محبت سے دیا کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سے جو محبت ہے مردوں میں سے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کو ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور صحابہ کرام سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ صحابہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض ہونے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔